السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلیں اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے تمام اسباق کو پڑھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، بغور سماعت فرما لیا ہوگا۔ اب ہم ایک نئے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اس لیے اس کو دھیان سے دیکھیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم قاعدہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک سی ہوتی ہے اور ان سے 4 قاعدے بنتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن سے 4 قاعدے بنتے ہیں۔ اس کو آج پہلا قاعدہ ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے گا۔ تنوین کے اندر بھی نون کی آواز آتی ہے، اور نون ساکن کے اندر بھی نون کی آواز آتی ہے۔ جیسے تا الف زبر تن، تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن، دونوں کی آواز ہے تن۔ تا دو زیر تن، تا نون زیر تن۔ اس نون کی آواز کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ سمجھیے گا۔ اگر ہم قاعدے سمجھیں گے اور قاعدے ہمارے ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ یہ پڑھنا آسان ہو جائے گا، تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ہم پڑھ سکیں گے۔ تختی نمبر 9 اظہار۔ اظہار کسے کہتے ہیں سمجھیں۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تنوین اور نون ساکن جو ہم نے پڑھا ہے اس کا قاعدہ نمبر 1۔ اسے ایسے یاد کر لیں گے، ذہن میں بٹھا لیں گے۔ اگر اس کو زبانی یاد کر لیں تو بہت اچھا، بہت اعلیٰ، ورنہ اس کو ایسے ہی ذہن میں بٹھانا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حروف حلقی جو حلق سے نکلتے ہیں، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 ہیں۔ ان حروف سے کیا ہوتا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں اظہار؟ کہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں۔ جیسے طیرن ابابیل، اس کو سمجھیں۔ طا یا زبر طی، را الف دو زبر رن، طیرن، تو را کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد حمزہ آیا، حروف حلقی میں سے حمزہ آیا نا، یہ حمزہ زبر آ، تو یہاں پہ جو را میں نون کی آواز نکل رہی ہے اس میں تنوین کے اندر، تو اس نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے۔ جیسے طیرن ابابیل، ایسے نہیں پڑھنے کے طیرن ابابیل، ناک میں نہیں پڑھیں گے، ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد سے پڑھ دیں گے۔ بس اتنا ہے اس کا مطلب اظہار کا۔ حروف حلقی 6 یاد رکھیں گے تو یہ سارے قاعدے آسان ہو جائیں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو اس مثال میں حروف حلقی کی مثال ہے اس قاعدے میں، اس سبق میں۔ طا یا زبر طی، را الف دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر ل، طیرن ابابیل، ایسے۔ نارن حامیتن، تنوین کے بعد 2 پیش کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا تو نون میں جو آواز آ رہی ہے، اس میں تنوین کے اندر نون کی جو آواز آ رہی ہے اس کو بغیر غننے کے ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ اسی کا نام اظہار ہے۔ جیسے نارن حامیتن، نارن حامیتن، نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا 2 پیش تن، نارن حامیتن۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ سارے سبق میں یہی مثالیں ہیں۔ لمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، خشیہ، لمن خشیہ۔ یہاں پر بھی اظہار ہو رہا، یعنی ناک میں غنہ نہیں ہو رہا، لمن خشیہ یہ نہیں ہو رہا، اظہار ہو رہا ہے۔ جیسے تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا، قاعدہ ہے کہ جہاں بھی نون تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ اس کا نام اظہار ہے۔ لمن خشیہ،
یہی ہے قاعدہ، اسی سے خوبصورتی آئے گی اور اسی سے قرآن تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا آئے گا، اس لیے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ شروع میں بڑا مشکل سا لگے گا، بھاری سا لگے گا، پر اس کو ایک بار سمجھیں، 2 بار سمجھیں، انشاءاللہ پھر آسان ہو جائے گا، کیونکہ کیا چیز ہے ایسی دنیا میں جو مشکل ہو اور پھر وہ آسان نہ ہو؟ یاد کرنے سے، سمجھنے سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ من غیرہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی را زیر ری، من غیر ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہ، من غیرہ، یہاں پہ بھی قاعدہ فٹ ہو رہا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے، یہ اس کو اظہار کہتے ہیں، جیسے من غیرہ، یومئذ علیہا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یوم ای، زال 2 زیر زن، یومئذ، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، یومئذ علیہا، دیکھیں اظہار کیسے ہو رہا، زال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہم عین آیا، عین حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے عین آیا، تو نون کی آواز جو یہاں نکلتی ہے تنوین کے اندر وہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، یومئذ علیہا، ایسے نہیں پڑھنے کہ یومئذ علیہا، وہ اگلے قاعدے میں آئے گا، ایسا پڑھنا اس کا الگ قاعدہ ہے، یومئذ علیہا، اسے پڑھ لیتے ہیں، منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ، خا زیر خی، طا الف زبر طا، خطا، با الف 2 زبر بن، منہ خطابا، منہ خطابا، یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا، نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے ہایا، تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھ رہے ہیں، من عین آنیت، من عین آنیت، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، نون 2 زیر نین، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3، آنیت، من عین آنیت، من عین آنیت، یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا، تو نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے، اور پڑھ رہے ہیں یہاں پر، من عین آنیت، کفوا احد، کفوا احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو الف 2 زبر ون، کفوا، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال 2 پیش دن، احد، کفوا احد، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، ساری مثالوں میں وہی ہو رہا اظہار، تنوین کے بعد 2 واو کے اوپر 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، آحا، تو نون کو ظاہر کر کے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھ رہے ہیں، جیسے کفوا احد، فمن عفیہ، فمن عفیہ، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، عفی، یا زبر یا، عفیہ، فمن عفیہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا، سمجھ لیں، من اخیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ، یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا، نون کو بغیر غننے کے پڑھ رہے ہیں، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، من اخیہ، یہ آپ کو دہرانا پڑے گا، کہنا پڑے گا اپنی زبان سے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، من اذینہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، زال زیر زی، ازی، نون زبر نہ، من اذینہ، ایک دم سے نون کو ظاہر کر کے، من اذینہ نہیں، من اذینہ، کتاب حکیم، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با 2 پیش بن، کتاب، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، یاد رکھیں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، اس لیے حا زبر حا، کاف یا زیر کی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، یعنی یا کھینچے گی، جیسے حکی، میم 2 پیش بن، حکیم، کتاب حکیم، یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا، تو نون کی آواز جو اس میں ہے اس کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھ رہے ہیں، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، عین زبر ع، زال الف زبر زا، عزا، با 2 پیش بن، عذاب، غین زبر غ، لام یا زیر لی، غلی، ضا 2 پیش ظن، غلیظ، غین سے غلیظ، دیکھیں
عذابن غلیظن، یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے اظہار، پوری مثالوں میں اظہار ہو رہا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھ رہے ہیں ہم، بس اتنا سمجھنا ہے اور حرفوں کو سمجھنا ہے۔ حاسدن اذا حسد، حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، حاسدن اذا حسد۔ دیکھیں دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، تو نون کی آواز کو بغیر غننے کے پڑھ رہے ہیں، حاسدن اذا حسد۔ تو یہ ہے آج کا سبق، ایک بار اور دہراتے۔ تختی نمبر 9، اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، اس کو یاد کر لینا، رٹ لینا، ہو سکے تو رٹ لینا اس کو۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ جیسے طیرن ابابیل، نار حامیۃ، لمن خشی من غیرہ، یومئذ علیہا منہ خطابا، من عین آنیۃ، کفوا احد، فمن عفی من اخیہ من اذن، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد۔ یہ ہے، بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، یاد کریں، اس کو سمجھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلا سبق ہے تختی نمبر 10، اخفا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، تو اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس سبق کو یاد کریں، دیکھیں، پچھلے سبق کو بھی دیکھیں، اور خاص کر ہمیں تنوین اور نون ساکن کے سبق کو تو ضرور دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا یہ تنوین و نون ساکن کا مسئلہ حل ہو جائے اور اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ غنہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا۔ اس سے قرآن میں خوبصورتی آ جاتی ہے، غنہ کرنے سے قرآن کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، غلطیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹس بھی کریں، اپنے سبق کے بارے میں بتائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔